مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ ذبح کرنے کا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ نہیں آیا؟ یہ 4 رگاں تے جنہ 4 رگاں دا کٹ جانا ضروری ہوتا ہے. ہن جناب علی آ جاندہ ہے مسئلہ کہ جناب علی جانور قربانی دے جانور کی کیڑے قربانی دے جانور دی جناب علی کیڑے جانور دی قربانی جائز ہے اور کس جانور دی قربانی جائز نہیں، اے بھی میں سونے رب دے قرآن دے وچوں بیان فرماواں گا. توجہ، جانور ہوندے نے شروع تو 3 قسم دے. کتنے قسم دے؟ 3 قسم دے جانور. ایک ہوندا ہے اونٹ، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری. ہن انہاں 3 جانوراں دے وچوں نکلدیاں نے اگے شاخاں. گائے دے وچوں شاخ نکلدی ہے بھینس دی. گل سمجھئے کوئی نہ؟ گائے تے بھینس ایک حکم وچ آندی. اگے پھر جناب علی آ جاندے ہے بکری. بکری دے وچوں جناب علی جڑی شاخ نکلدی ہے وہ نکلدی ہے بھیڑ دی. بھیڑ. اونٹ دے نال جناب علی اپنے نر ہو یا مادہ ہو یہ آ جاندی. ہن جانور سن 3، انہاں 3 جانوراں دی اگے شاخاں نکلیاں. بکری دے وچ بھیڑ آ گئی، گائے دے وچ بھینس آ گئی، اونٹ دے وچ اونٹنی آ گئی. ہن انہاں 6 جانور ہو گئے، 6 دی قربانی جائز. گل سمجھیا جے جڑے لوگ کہندے نے بھینس دی قربانی جائز نہیں، میں اے سونے رب دے قرآن دے وچ دا ذکر بیان کرنا تے جناب علی پھر انہاں لوگاں دے فتوی جات، انہاں لوگاں دی کتاباں دے وچوں وکھانا. وہابیاں نے خود لکھیا ہے کہ بھینس دی قربانی تے اعلیٰ ہے، جائز ہے. توجہ، ہن ایتھے اے جانور ہو گئے. ہن نر یا مادہ، خسی ہے یا خسی نہیں، سارے دی قربانی جائز. بلکہ خسی جانور دی قربانی تے آلہ آکھی گئی ہے کیونکہ خسی جانور دا گوشت مٹھا ہوتا ہے. اس دی قربانی نو آلہ آکھیا گیا ہے کہ کمال قربانی اس دی کمال جائز آکھی گئی. ہن سونے رب نے قرآن کریم وچ فرمایا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. سونے رب نے سورۃ مائدہ 6 پارہ آیت نمبر 3 دے اندر جانوراں دی لسٹ بنائی ہے کہ اساں اے تھوڑے واسطے حرام کیتے نے. توجہ نہیں فرمائی یار، میری گل سمجھ نہیں آ رہی. جانوراں دی بڑی لسٹ، فلاں تھوڑے واسطے حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں تھوڑے واسطے جائز ہے. 6 پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. میں سوال یہ کرنا کہ سونے رب نے جدو اس 6 پارہ سونے رب نے قرآن کریم دے اندر جہے جانوروں حرام بیان کیتا ہے تو انہوں دی لسٹ بیان کیتی ہے، اس لسٹ دے وچ رب نے بھینس دا ذکر کیتا ہی کوئی نہیں. توجہ نہیں فرمائی یار. جدو رب نے بھینس دا بیان ذکر نہیں فرمایا تو پھر پتہ چلیا بھینس حرام ہی نہیں. توجہ، ہاں بھینس حرام ہی نہیں. جی اگر بھینس حرام ہے تو پھر بھینس کا دودھ بھی حرام ہے. جی میں کتا حرام ہے، کتی کا دودھ بھی حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی. جی میں کتی نو ذبح کرنا حرام ہے تو حالانکہ جائز نہیں کھانا، اوے اس کا دودھ بھی حرام ہے. میں کہنا جب بھینس حرام ہے تو بھینس کی قربانی جائز نہیں، پھر بھینس کا دودھ کیوں پیندے ہو؟ یہ بھی تو حرام ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی یار. کیونکہ ہن پتہ چلیا رب دے قرآن دا فیصلہ اے وے کہ سونا رب فرماندا ہے اساں بھینس نو حرام نہیں کیتا، بھینس نو حرام نہیں کیتا. تے ہن جڑا الو دا پٹھا اٹھ کھلوے کہ جناب بھینس حرام ہے، رب دے قرآن نال ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا؟ توجہ نہیں فرمائی یار. میں الو دا پٹھا آ گیا تسی ناراض ہو گئے ہو. الو دا پٹا کینوں آکھے جاندے جد عقل نہ ہوے. گال تو نہیں یار، جد عقل نہ ہوے.
ہوں جڑا اٹھ کھڑے کہ بھینس حرام ہے، رب دا قرآن تے فرما رہی ہے کہ میں تو یہ حدیثہ نہیں چکی ہے، سنے رب دے قرآن جو میں واضح پیا کرنا تاکہ انکار کرے تو ایمان دا تک گاڑا خپ ہوئے۔ ہوں رب فرما دے سا بھینس نو حرام نہیں کیتا، جڑا اٹھ کھڑے کہ بھینس حرام ہے دی قربانی جائز ہی کون نہیں۔ ہوں رب دے قرآن نال ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا؟ رب دے حکم دے نال ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا؟ انہیں رب نال دشمنی لئی ہے کہ نہیں لئی؟ توجہ نہیں فرمائی۔ تو جڑا رب دا دشمن ہو ساڈا دوست ہے نہیں، ایسا تو دوستیاں جوڑ دے پھر چھڈ یار، دین اپنی سیڑ تے ہے نہیں چھڈو نہ سونیا۔ جنہیں پیدا کیتا ہے رزق دیتا ہے، جے اگر کوئی اودا نہیں ہو سکتا ساڈا جان سجن بھی نہیں ہو سکتا، قطعاً بھی نہیں ہو سکتا۔ سیانے کہندے نے جڑے تیرے ابو دا دشمن ہے نا وہ تیرا ہی دشمن ہے، مرے باپ دے دشمن دے نال صلح نہیں جوڑی دی ہوندی۔ جیڑا باپ دا دشمن ہوئے تو ساڈا دوست نہیں ہو سکتا، تو جیڑا ساڈے رب دا دشمن ہوئے تو ساڈا دوست ہو سکتا ہے؟ ہن توجہ، بھینس دی قربانی میں ہن فتاوی جات پہنے لائبریری دے اندر میں انہاں فتاوی جات دے وچوں حوالہ پیا دینا کہ جیڑے فتاوی اہل حدیثاں دے وہابیاں دے خود دینے، انہاں خود ہی لکھیا ہے کہ جناب علی بھینس دی قربانی تے آلہ جائز ہے، کون کہندا ہے حرام ہے؟ ہن لکھ دے پہنے سورۃ الانعام دی تفسیر اندر کتاب الاجماع امام ابن منظر، توجہ صفحہ نمبر 37 وہابیاں دا فتویٰ ہے، کہتا ہے کتاب دا نام یاد رکھیے گا، کتاب الاجماع امام ابن منظر صفحہ نمبر 37۔ انہاں لکھا ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، بھینس کی قربانی تو جائز ہے۔ توجہ نہیں فرمائی یار، بھینس کی قربانی تو جائز ہے۔ ہن اگے پہ لکھ دینے انہاں دے دوسرے مولوی دا فتویٰ، ہفت روزہ کتاب دا نام ہے، ہفت روزہ الاعتصام، کی نام ہے؟ ہفت روزہ الاعتصام، لاہور دی چھپی ہوئی ہے، لاہور دی، کتنے دی چھپی ہے؟ جلد 20ویں ہے، شمارہ نمبر 42-43 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے۔ یہ لکھتا بھی ہے کہ بھینس کی قربانی تو اعلیٰ اور افضل ہے، بھینس کی قربانی تو اعلیٰ اور افضل ہے، جائز ہے۔ کون کہتا ہے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ معلوم ہویا انہوں نے وڈیرے ہی من گئے نے، توجہ نہیں فرمائی یار۔ ہن اگے لکھتا ہے غیر مقلدین علماء کی نظر میں مولوی ثناء اللہ عمر تسری کا فتویٰ، اے وہابیاں دا محدث گزریا ہے جنہیں تفسیر ثنائی بھی لکھی ہے، مولوی ثناء اللہ عمر تسری، یہ لکھ دینے کہ جہاں حرام چیزوں کے فہرست ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہیں، کون سے؟ کہ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں نہیں، ان کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بکرا کے گائے میں داخل سمجھتے ہیں تو یہ جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز۔ اب اس کی تشریح کرتے ہویا فتاوی ثنائیہ، تیسرا جناب علی حوالہ آ رہی ہے، وہابیاں دے حوالے نے، فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 807، جلد 1 صفحہ نمبر 807، اخبار اہل حدیث صفحہ نمبر 11 دہلوی سے چھپیا ہوا، حافظ محمد گودلوی کا فتویٰ ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ بھینس بھی گائے میں شامل ہے اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، بھینس بھی گائے میں شامل ہے اس لیے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام پھر وہ حوالہ دیتا ہے۔ ہوں اگے حوالہ پیا آندا ہے عبد القادر حساروی، سہیوال دا رہن والا مولوی ہے، کتنے دا رہن والا ہے؟ سہیوال۔ ہوں سہیوال تے پاکستان ہی چ نا،
چلو اونج تو اعتراض ہو سکتا ہے جناب ٹھیک ہے اہل حدیث نے وہابیاں نے مولوی نے وہ تو غیر ملکی ہیں ساڈا انہاں نال تعلق ہی کون ہے ہن صحیح وال دے جڑے رہن والے تے پاکستانی ہے ہن اے پیا فتویٰ دینا عبد القادر حساروی صحیح وال کا فتویٰ ہے کہنا ہے کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون اور بھینس بھینسا کی قربانی جائز اور مشروع ہے جائز اور مشروع ہے نجائز لکھنے والے کا جو مسلک ہے اور نجائز کہنے والے وہ اہل حدیث نہیں ہے توجہ نجائز لکھنے اور نجائز کہنے والے وہ اہل حدیث نہیں ہے ہن گل وے وڈیرے پہ لکھ دینے کہ بھینس دی قربانی جائز ہے کیوں انہوں نے پتہ لگ گیا سی جے بھینس تو اسی انکار کرنے ہیں تو رب دے قرآن نال ٹکر لینی پینی ہے وہ سمجھ دے سن ٹکر لینی پینی ہے انہوں نے کی کیتا طریقہ کار اختیار کیتا نہیں جی بھینس کی قربانی کو جائز نہ آکھو نجائز نہ آکھو بلکہ ایک ہے جڑو کہ بھینس دی قربانی بھی گائے دے وچ شامل ہے تے سنی تے یہی گل کرنے گائے دے وچ شامل ہے جی میں گائے دی قربانی جائز ہے وہ بھینس دی قربانی جائز ہے گل نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے 5 منٹ ہوتے چلے گئے مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین معذرت دے نال کہ 5 منٹ ہوتے لگے گئے